سورج گرہن کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا واضح تصور یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، بندوں میں خشیت اور خوف خدا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بھی یہ لفظ آیا، یخوف اللہ بہا عبادہ، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بندوں میں خوف خدا پیدا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے جس حقیقت کو بیان فرمایا، اس حقیقت اور قدرت خداوندی کا بھی اس موقع پر اظہار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورج، چاند اور اسی طریقے سے ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ رب العزت جس طرح چاہتے ہیں ان کو چلاتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، بے شک خبردار اللہ ہی کی یہ تخلیق اور اللہ ہی کا امر چلتا ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اب اللہ رب العزت سورج گرہن کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ باقاعدہ ایک کانسیپٹ موجود تھا کہ شاید سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا کسی اہم اور بڑی شخصیت کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت کے اس عقیدے کی وجہ سے عقیدہ توحید پہ زد پڑ سکتی تھی، اس لیے سورج گرہن کے موقع پر بخاری کی روایت کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموها فادعوا اللہ وصلوا حتی ینجلی الحدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی کی زندگی یا کسی کی موت کی وجہ سے چاند یا سورج کو گرہن نہیں لگتا، اور جب تم یہ دیکھ لو چاند کو یا سورج کو گرہن ہوتے ہوئے تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے تضرع، توبہ، استغفار اور دعا کا اہتمام کرو اور نماز کا اہتمام کرو، یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے، یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے۔ اس موقع پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر عام نفل نمازوں کی طرح 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، بغیر خطبے کے یہ نماز ادا کی جائے گی۔ جامع مسجد کے اندر اور عیدگاہ یا کسی بڑے میدان کے اندر یہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں تو بہت بہتر ہے، سنت کے عین مطابق ہے۔ اس میں قرات، رکوع اور سجود عام نمازوں کے مقابلے میں زیادہ طویل ہوں گے، بہت زیادہ طویل ہونا مسنون ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، ان 2 رکعتوں کے اندر سری یعنی آہستہ آواز سے بھی قرات کر سکتے ہیں، یہی زیادہ بہتر ہے، لیکن گنجائش اس بات کی بھی ہے کہ جہرن یعنی بلند آواز سے امام قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور بلند آواز سے اگر نماز کے اندر قرات کرنا چاہتا ہے تو شرعاً یہ بھی درست ہے۔ بہرحال اس موقع پر صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بغیر خطبے کے عام نفل نمازوں کی طرح 2 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج آج خود بے نور ہو گیا، آج خود بے روشن ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اللہ جب چاہتے ہیں اسے روشن کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو اس کی روشنی اور نور کو سلب کر لیتے ہیں۔ یہ سارے واقعات خاص طور پر سورج کا گرہن ہونا مذکر آخرت یعنی آخرت اور قیامت کی یاد دلانے والے ہیں۔ اور توبہ اور استغفار کیوں کرنا چاہیے؟ خاص طور پر اس وجہ سے کہ یہ کہیں اپنی معروف حد سے آگے بڑھ کر کے کسی حادثے اور کسی المیے کا سبب نہ بن جائے، اس لیے توبہ، الحاح و زاری، گریہ و زاری، اللہ کی طرف رجوع، نماز اور تلاوت کا اہتمام کرنا اس موقع پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔